دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر پھول برسائے، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جامع مسجد تقویٰ کے معتکفین، منتظمین، جیسا کہ میرے بھائی حضرت نے ارشاد فرمایا 3-4 سال پہلے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی، شاید زیادہ ہو گیا میرا خیال، قرب قیامت کا زمانہ ہے، وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم کہتے تھے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، آج کہہ رہے ہیں عید آ رہی ہے، ابھی رمضان شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا زمانہ جب قریب آئے گا، وقت بہت تیز رفتاری سے گزرے گا، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر، گھنٹے منٹ کے برابر اور منٹ سیکنڈوں کے برابر گزرتے جائیں۔ لیکن بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو زندگی کے اس سفر میں تھوڑی مہلت اور مل گئی اور نیک اعمال میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ فضائل اعمال کی جب تعلیم ہوتی ہے تو وہاں ایک بات ہر ارشاد نبوی موجود ہے کہ بعد میں جو بندہ فوت ہوا وہ پچھلے سال فوت ہونے والے بندے سے 1 سال پہلے جنت میں چلا گیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ اس لیے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اس کی سال بھر کی عبادات پچھلے والے سے زیادہ ہے، تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں کچھ وقت مل جائے اور ہم اس میں اپنے اللہ کو یاد کریں، اور بد نصیبی ہے کہ وقت مل جائے اور نافرمانیوں کا سیاہ پلندہ زیادہ بھاری ہو جائے، یہ بد نصیبی ہے۔ تو تقویٰ مسجد تو ماشاءاللہ نام ہی بڑا چن کے کسی نے رکھا ہے۔ اللہ اگر زندہ ہے تو اس کو درازی عمر صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اگر غرو کے پاس جا کے کرکٹ کھیل رہا ہے تو اللہ اس کے درجات کو وہاں بلند فرمائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تقویٰ مسجد اس بندے نے نام رکھا، اب وہ دوسری طرف تو جانے دے رہا، وہ تو سیدھا جنت میں، اب جنت میں اور کوئی کام نہیں ہے، نمازیں نمازیں نہیں ہے، اطلاعات ہیں، کوئی چکر نہیں ہے، سب کہانیاں ختم، ایک ہی کام ہے کرکٹ کھیلو جتنا مرضی ہے، ایتھے ذرا احتیاط، ایتھے وقت نہ ضائع کرو، اوتھے جتنا مرضی جا کے کھیلو، اوتھے کوئی پرابلم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ہر خانے میں ایک ایک اعتکاف والا بندہ ہو تو پوری مسجد سمجھے اعتکاف میں بیٹھے۔ اللہ آپ کے اس اعتکاف کو قبول کرے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی وہ مسجد میں لگے کھوٹے کدھر ہیں؟ بھائی کون سے کھوٹے؟ بھائی یہی جو وقت زیادہ مسجد کو دینے والے لوگ، مسجد میں زیادہ بیٹھنے والے لوگ، اعتکاف والے لوگ بڑے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے ساری ترتیبیں چھوڑ کے اللہ کے گھر کو اپنا مرکز و محور بنا ہو، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے کھینچا اپنی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید، اللہ جس کو چاہتا اپنی طرف کھینچ، جس کو چاہتا اپنے گلے لگا دے۔ یہ اس کا پنجابی معنی جب بھی پڑھا یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا اپنی طرف کھینچ کے لانا۔ کیا ہم لوگ جتنے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں کیونکہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی ہو تو 1 منٹ بھی مسجد میں نہ آئے، کیوں؟ بھائی دکاندار گاہک جانے کے خطرے میں لگ جاتا ہے، بھائی گاہک چلا جائے گا، یہ تھوڑی سی بیکری جو ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے مسجد میں
اللہ کا حکم نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہ ہو تو اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کے مسجد میں، لیکن جب اللہ کھینچ کے لاتا ہے بھائی میرے گھر میں آؤ، آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں تمہیں، اب یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے بندہ مسجد میں آتا، ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں ملتی، ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے ملتی۔ پھر مسجد میں آ کے جب بیٹھتا ہے اور پتا ہے کہ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے نماز کھڑی ہونے میں، انتظار کرتا ہے، فرمایا انتظار صلاۃ کا اس کو ثواب ہے۔ اب یہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، لیکن نظر نہیں آتی۔ ایمان والے بندے کا ایک ایک عمل جو ہے اس کے اوپر اس کو اجر ملے۔ اعتکاف والوں کو ان کے اعتکاف کا اجر، ان کی تلاوت کا اجر، ان کی تسبیح کا اجر، ان کے درود شریف کا اجر، ان کی تلاوت کا اجر، مسجد میں بیٹھنے کا اجر، حتیٰ کہ ان کی سانسیں لینے کا بھی ان کو اجر ملتا ہے کہ اللہ کے مہمان آئے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ان کو اجر ملتا ہے۔ چھوڑے سارے اعمال اپنی طرف، ان کے سونے پر بھی ان کو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، بھئی اللہ کے گھر میں آئے اس کے مہمان۔ تو دنیا والے انسان جو ہیں ان کے گھر میں جو مہمان آتا ہے اس کی آسائشات کا کتنا خیال ہے۔ اللہ آپ سب کو بیت اللہ شریف اور روضہ رسول اللہ پہ لے جائے۔ کتنا انتظامات ہوتے ہیں وہاں، وقفے وقفے سے کولر رکھے ہوئے ہیں، وقفے وقفے سے جناب مہمانوں کی سہولت کا خیال، ان کے جناب گرمی کے موسم میں ٹھنڈ کا خیال، اس لیے کہ اللہ کے مہمان ہیں۔ سوائے اس ٹھیکے دار کے ہر آدمی آپ کی عزت اور احترام کرتا ہے جو آپ کو یہاں سے لے کے وہاں پہنچا، یہ ٹھیکے دار ہوتے ہیں۔ پہلے ہم سوچتے تھے یہ معلم کا مطلب ہے کہ حج کے طریقے سکھانے والا، لیکن جس وقت ہم حج سے 2007 اور 10 میں اس وقت پتہ چلا کہ یہ بھی ایک ٹھیکیداری نظام ہے، ورنہ باقی ہر بندہ آپ پلکیں آنکھیں اللہ کے اس مہمان کے راستے میں بچھانے کے لیے تیار ہے کہ یہ اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے لوگ، نیک عمل کرنے والے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت فردوس ان کی مہمان گاہ ہے، یہ ان کی مہمان گاہ ہے۔ یہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم آئے تو جنت سے ہیں، جانا جنت میں ہے، یہ بیچ میں تھوڑا سا سفر ہے، کٹھن مرحلہ، اس کو گزارنا ہے، پھر آنکھیں بند ہونا ہے، پھر سیدھے اپنے جنت میں جانا ہے۔ تو اب جنت میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ باقی جتنی بھی چیزیں یہ سب آنکھ کا اور نظر کا اور دل دماغ کا دھوکہ ہے، اصل تیاری آ رہی۔ یہ رمضان شریف آتا ہے تو اس تیاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سفیدت الشیاطین، سرکش شیطانوں کو بند کر دیتے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتے، جنت کو مہکا دیتے ہیں، آراستہ پیراستہ کر دیتے ہیں، حوریں نغمے گاتی ہیں انتظار میں۔ جو رمضان میں چلا جاتا ہے اس کا حساب نہیں، جمعے کو جو چلا گیا اس کا حساب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ پاک استقبال کر رہے ہیں بندے۔ یہ جو رمضان دے دیا، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کر، نہ وہ نماز کا بھوکا، نہ روزے کا بھوکا، نہ تراویح کا بھوکا، نہ نفلوں کا بھوکا، نہ تلاوت کا بھوکا۔ اس کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، جو اللہ کی تسبیح خواہ ہیں۔ آپ نے صبح صبح دیکھا جب نماز پڑھ کے آپ مسجد تقویٰ سے واپسی کی راہ لیتے ہیں تو چڑیاں چہکاتی ہیں، چڑیاں چہک رہی ہوتی ہیں، ہر پرندہ اپنی اپنی بولی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ عصر کے بعد ذرا دھیان کیا کریں، پرندے اپنی اپنی بولی میں بولتے۔ میں نے افریقہ کے صحراؤں میں مرغ کو صبح کی اذان دیتے سنا تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو پاکستان میں بھی مرغ کی آواز وہی، سوز و ساز وہی، اور وقت بھی وہی، اور اذان دے رہا ہے، کوئی ٹائم پیس نہیں، گھڑی نہیں، موبائل نہیں، الارم نہیں، مگر پاکستان کا مرغ بھی 3:15 بجے صبح اٹھ کے اعلان کرتا ہے بھائی وقت تہجد ہو گیا۔ افریقہ کے صحرا کا مرغ بھی اذان اسی وقت جناب دیتا۔ اسے تو حضور نے فرمایا لا تسبوا الدین، مرغے کو گالیاں نہ دو، فإنه يوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے آپ کو جگہ دے۔ تو یہ مؤذن جو ہے 5 وقت کا
اس کا ادب اور احترام کرنا یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور اطول عناق یوم القیامہ، قیامت کے دن اس مؤذن کی گردن سب سے اونچی نظر آئے گی۔ یہاں سارے کام مؤذن کے ذمہ ہوتے ہیں، صفائیاں، چٹائیاں، پوچھا لگانا، جالے اتارنا، پنکھے صاف کرنا، ٹوٹیوں کی دیکھ بھال کرنا، پانی کو چیک کرنا، یہ سارے مؤذن کے کام ہوتے ہیں۔ لیکن غریب مسکین فقیر کا کاؤنٹ نہیں کسی کھاتے میں ہوتا۔ کسی کھاتے میں کاؤنٹ، جس طرح گھر میں عورتیں ہوتی ہے نا، تو مرد کو تو بڑا پراؤڈ ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ جناب میں تو کمائی کر کے لاتا ہوں، میں تو محنت کر کے لاتا ہوں۔ لیکن بیویاں جو سویر سے لے کر شام تک کولو کے بیل کی طرح گھر کے کام میں رہتے، وہ کسی کھاتے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کپڑے دھوئے، انہوں نے بستر سمیٹ دیے، انہوں نے گھر کی صفائی کی، کچن کے برتن سارے دھو ڈالے اور سارے گھر کی دیکھ بھال رکھی، یہ بھی کسی کھاتے میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں بھی وہ شریک، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس روزے میں بھی بیویاں شریک ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری بیویاں شریک، ٹھیک ہے۔ جو نیکی کا کام مرد کرتے ہیں اس کے اندر بیویوں کا اجر و ثواب شامل ہے، وہ باہر نہیں۔ کیوں کہ یہ ساری ترتیب جو ہے یہ اس کے پیچھے ان کی ترتیب چل رہی ہے، بڑے سکون کے ساتھ زندگی جو گزرتی۔ تو یہ سارا اللہ جل جلالہ نے ہمیں نظام عطا فرمایا کہ بھائی میری رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہے آپ کے اعمال میں اضافے کے لیے، آپ کی نیکیوں میں اضافے کے لیے۔ فإن الذین آمنوا، ایمان شرط اولی، آپ کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے پڑھا، دائرہ اسلام میں آپ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے جتنے احکامات ہیں یہ سارے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نماز آ گئے، وقت نماز آیا، آپ نے بر وقت نماز پڑھی ہے، بر وقت نماز پڑھیں گے یہ ادا نماز ہے، وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھیں گے وہ قضا نماز ہے۔ ایک نماز بلا کسی عذر کے آپ نے اگر ضائع کر دی تو اللہ کے لاڈلے رسول سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، فرمایا 70 سال انسان دوزخ کی آگ میں جلے۔ اس سے نماز میں کوتاہی نہیں کر، نماز میں کوتاہی نہیں کر، سنتوں کو اس کے بعد اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے بعد عمل صالح، سنتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، سنتوں کے بعد نفلوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ فرمایا کہ انسان کے فرض نماز میں کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کی سنتوں سے اس کی کوتاہی پوری کی جائے، جہاں بھی کوتاہی رہ جاتی ہے تو نفلوں کے ذریعے اس کی کوتاہی پوری کی جائے۔ اور یہ سنتیں نفلیں چھوڑنے والے لوگ محروم لوگ، ان کو اپنی محرومی دور کرنا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نفل کا معنی دائر کی فالتو چیز، یہ فالتو نہیں ہے، یہ سٹپنی ہے، سٹپنیاں۔ اگر یہاں کوئی فرض میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو سنتوں اور نفلوں سے اللہ پوری کر کے کہتے چلو بھائی تمہارا کھاتا پورا ہو۔ جس طرح امتحان میں اگر 3 سوال پورے 30 نمبر ہو گئے تو تھوڑے تھوڑے 1 2 4 نمبر اور کر کے تو جناب آپ کے رعایتی نمبر کر کے تو آپ کو پاس کر کے چلو بھائی سند مل جاتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے نیک ایمان شرط اولین ہے، اس کے بعد جتنا بھی ہم کام کرتے جائیں گے یہ نیکی کے کام۔ نماز پر وقت ہم نے ادا کر لی، اس سے پہلے آذان ہوتی ہے، آذان ظاہر ہے ایک ہی بندہ دیتا ہے اور باقی جتنے محلے کے لوگ ہیں اگر ٹی وی لگا ہوا ہے، اب یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا نا ٹی وی جائز ہے یا ناجائز ہے، یا مولوی لوگ بھی آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ نہیں کرتے، مولوی لوگ بھی یہ مسئلہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن مولوی صاحبان نے جب یہ ٹی وی کی لعنت آئی تھی، مولوی صاحب کی پورے ملک میں ایک ہی آواز تھی، لوگوں یہ لعنت گھروں میں داخل ہو چکی ہے، گھروں میں لعنت داخل ہو چکی ہے۔ اور مولویوں میں لوگوں نے تنقید کی، یہ مولوی ہر نئی چیز کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر جب چند مولویوں کے گھروں میں ٹی وی لوگ کسی نے دیکھا، دیکھا دیکھو جی یہ سانو منع کر دیتا، سب تو بڑا کر ٹی وی ادھر کر لگے۔ پھر رفتہ رفتہ مولوی صاحبان نے بھی اس موضوع پہ بات کرنا ختم کر۔ اب نتیجہ یہ کہ ہر گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، الٹے سیدھے جتنے بھی مسئلے ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، لیکن مولوی صاحب خاموش ہیں پر کوئی بات نہیں کرنی۔ چلو تسی جانا تہاڈا کام جانے، اسی تمہیں 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ آذان کی آواز جب آئے فرمایا خاموشی کے ساتھ سنو، یہی آذان کے کلمات دہراتے رہو، اس کے بعد فصلوا علیہ، میرے اوپر درود شریف پڑھو۔ یہ بھی معاملہ ختم ہوگا جی درود آذان کو پہلے پڑھنا یا بعد پڑھنا؟ آذان کے بعد پڑھنا ہے، آذان کے بعد پڑھنا ہے۔
حضور کا حکم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی بندہ درود شریف کا انکار ہے نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے الٹا نہیں کام کرنا، جو اللہ کے لاڈلے رسول نے کیا اس طرح کرنا ہے تو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے تکبیر شروع ہوتی ہے، اقامت، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے نماز جنازہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر اذان، اللہ اکبر اقامت، اللہ اکبر نماز، اللہ اکبر صلاۃ الجنازہ، اللہ اکبر عید فطر کی نماز، اللہ اکبر عید الاضحیٰ کی نماز، اللہ اکبر جمعے کی نماز، اللہ اکبر بارش والی نماز، اللہ اکبر صلاۃ الحاجت کی نماز، اللہ اکبر صلاۃ الوضو کی نماز، اللہ اکبر تحیۃ المسجد۔ ہر چیز میں ابتدا اللہ سے، ہر چیز میں ابتدا درود شریف اللہ سے پہلے نہیں ہے، درود شریف اللہ سے پہلے، اگر درود شریف اللہ سے پہلے ہوتا اللہ نماز سے پہلے رکھتے ہیں۔ اگر اذان سے پہلے آپ ضد کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف ہے، پھر نماز سے پہلے کیوں نہیں، پھر اقامت سے پہلے کیوں نہیں، پھر نماز جنازہ سے پہلے کیوں نہیں، صلاۃ حاجت سے پہلے کیوں نہیں، ایک اذان سے کیوں ضد ہوتی ہے؟ حضور کے طریقے کو الٹنا نہیں ہے، حضور کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اذان سنو، اس کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات کہتے رہو، فصلوا علیہ، یہ فا کا حق بتاتا ہے کہ اذان کے بعد درود شریف، فصلوا علیہ میرے اوپر درود شریف پڑھو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی دعا پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن میں سفارش کروں گا، یا اللہ ان کو جنت عطا فرما، ٹھیک ہے؟ یہ اب اذان سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی خیال کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ گھر میں ٹی وی لگائیں، جب اذان اللہ اکبر کی آواز آئے فوری طور پر ریموٹ کا بٹن دبا دو اور منہ سے کہہ دو اذان ہو رہی ہے، خاموش۔ اس سے گھر کا ایک ماحول بنتا ہے، چھوٹے بچوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جی اذان کے وقت بولنا گناہ ہے، اذان کے وقت بولتے نہیں ہیں۔ ہمارے وہاں جامعہ رشیدیہ منامہ میں ایک مستری تھا، ماشاءاللہ اذان کا بہت ادب کا، نماز ایک نہیں پڑھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جامعہ صفیہ میں اس وقت پڑھاتا تھا، تو یہاں تعمیر کے لیے اس کو شام کو پیسے پوسے دینے آتا تھا، تو ایک بار میں نے ان کو کہا یار وضو کرو نماز تمہیں پڑھو، ایک نماز مجھے یاد ہے انہوں نے پڑھی، لیکن اذان جب ہوتی تو ہمارا مستری بس کرنڈی بھی رکھ دیتا، وہ چھوٹی اینٹیں چھیلنے والی تیشی وہ بھی رکھ دیتا، ٹھیک ہے جی؟ بڑی ادب سے اذان سنتا، اگر اس ادب پہ اللہ نے جنت دی تو وہ سیدھا جنت میں جائے، ٹھیک ہے؟ ادب کی بات، تو بہت ادب سے اذان سنتا۔ صحابہ کے واقعات میں آتا ہے جب اذان کی آواز آتی تھی تو کسی دکاندار نے اگر ریک سے سامان نکالنے کے لیے یوں ہاتھ بڑھایا، اللہ اکبر کی آواز آئی تو ادھر ہی ہاتھ رک گیا۔ اگر کسی نے ہتھوڑی پکڑی ہے ایسے اللہ اکبر کی آواز آئی تو اس نے ہتھوڑی یوں نہیں پھینکی پر پیٹھ کے پیچھے ہتھوڑی کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ کے ان اعمال کے ساتھ اللہ جل شانہ حفاظت والی ترتیب کرے تو بہت بڑا ذخیرہ بنتا جائے گا اور روزانہ کی ترتیب پر۔ لیکن اگر بندہ روزانہ 10 روپے سنبھال کے رکھے تو مہینے کے کتنے بنتے ہیں؟ 300 روپے۔ اگر 100 روپے روز سنبھال کے رکھے تو مہینے کے کتنے بنتے ہیں؟ 3000۔ ہمارے ایک رشتے دار ہیں ماشاءاللہ، وہ روزانہ کی ترتیب انہوں نے کی کہ بجلی کے بل کا 100 روپے علاوہ، قربانی کے بکرے کا 100 روپے علاوہ، ٹھیک ہے جی، سبزی کا 100 روپے علاوہ، آٹے کی مد میں 100 روپے علاوہ، یعنی یہ جتنی مداد خرچے کیے ہیں وہ روزانہ کی ترتیب انہوں نے بنائی ہوئی ہے تاکہ بھائی یک مشت جب یہ خرچ کرنے پڑے تو اس وقت پرابلم نہ ہو۔ اس سے بڑے آرام کے ساتھ سال کے بعد ان کے تقریباً 35-40 ہزار روپے بکرے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بلا نالا جناب قربانی کا بکرا دیتے ہیں، وہ بھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتے میرے پہ لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی، میرے پہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارے کھا پی کے ہندوانے تربوز خربوزے کھا پی کے ختم کر دیے پیسے، اب مولوی صاحب کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ، میرے تو قربانی فرض ہے واجب ہے، میرے تو روزے ہیں کہ نہیں ہے، میں فدیہ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا، میرے تو فطرانہ لگتا ہے کہ
اللہ کے ولی آپ نے سارا ہی کھا لیا، اب مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں۔ وہ جس بندے نے 100 روپے جمع کیا بکرے اور دمبے کے لیے، اس نے نہیں مسئلہ مولوی صاحب سے بولا، مولوی صاحب تسی کہو یا نہ کہو، میں نے قربانی کرنی کرنی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے تو تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر، کئی لوگ عمرے کے نیت بھی کرتے جاتے ہیں، پیسے بھی تھوڑے تھوڑے جمع کرتے جاتے ہیں کہ میں اللہ کے قرضہ دیدار کرنا، ٹھیک ہے، جمع کرتے جاتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے جاتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والے جب جاتے ہیں بیرون کے لیے، سال کے لیے، تو یہ کچھ وقت یہاں لگتا ہے نا پاکستان میں، تو ماشاءاللہ کے بزرگ کہتے ہیں بھائی اللہ سے مانگو، پھر خوب جڑے ہوتے ہیں جناب اللہ پاک کی بارگاہ میں، نفلیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھو، پھر کئی بندے کہتے ہیں جی وہ فلانا چودھری جو ہے نا انہیں انہوں نے پیسے دیتے ہیں، ایک اللہ کو اور کسی کو اللہ نے پھیلی تو نہیں سننی۔ یاد رکھو حضرت تو ماشاءاللہ ہر سال اللہ کے راستے پہ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی تھیلی اوپر سے نیچے نہیں پھینکنی، قائد اعظم کہ یہ ڈالر وہ تو ایتھی جیبان ورکر دینا، ایتھی بٹوے دیا زنجیرہ کھل دیا، ایتھی میزان بیٹھ دیا چکی چک چکچھا کڑکتا ہے نا نوٹ، آج ہی کہنے چاہیے، آج ہی کہنے چاہیے، وہ تو نہیں تو انہوں کہتے آج تک چک نہیں، ایتھی اللہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں بہترین رزق۔ اسی کی کہتے ہیں رازق کے کوئی ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو پوری لائن لگی ہے، میں بہترین رزق دینا لگا، لیکن جتوں تمہیں ملتا ہے یہ بھی رزق دینا لگا، جتوں تمہیں ملتا ہے یہ بھی رازقین کہا نا، اللہ کا نام ہے الرازق، الرزاق، سب سے زیادہ رزق دینے والا، الرازق رزق دینے والا، اور رازقین کیوں فرمایا؟ بہترین رزق دینے والوں میں سے اللہ سب سے بہترین رزق دینے، اس کا مطلب اللہ نے یہاں نیچے نظام بنایا ہوا، یہ ترتیب کیا ہے، اس پر اللہ اجر و ثواب دے، چک کاٹا آپ نے مسجد کے لیے اجر ملا، چک کاٹا آپ نے مدرسے کے لیے اجر ملا، چک کاٹا آپ نے غریبوں مسکینوں یتیموں کے لیے اجر مل گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اہل ایمان اور بے شک نیک کام کریں، تو یہ نیک کاموں کی ذریعے آپ نے جو بھی کی۔ اچھا بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہاں سے جناب وہاں کا بارڈر جا کے ہم کوئی نہ کوئی حل کی ترتیب کریں گے، ٹیلی ویژنوں کے اوپر اشتہار آتے ہیں، وہاں جناب تلاش کرتے پھریں گے، او بھائی ہجویری ٹاؤن میں بھی تو کتنے لوگ ہوں گے سفید پوش، ان کو خود تلاش کرنا، کیوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس قدم کے اوپر ہم نے جانا نیک کام کرنے والا، تو نیک کام کرنا، تلاش کر کر کے اللہ کے بندوں کو ہم دیکھنا بھائی بڑی تکنیک کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور یقین کی کیفیت عطا فرمائی ہے، وہ ان چیزوں کا پھر بس ذکر نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، بس ٹھیک ہے جو کر دیا۔ یہ تقویٰ مشرق کس نے بنائی؟ کئیوں کو یاد بھی نہیں ہو، کئیوں کو یاد بھی نہیں۔ جامع شفیہ ایک بندے نے 20 کروڑ روپے جامع شفیہ کی مسجد ہے، ایک ہی بندہ، اور اس نے کہہ دیا کہ جناب اگر کسی بندے نے ادھر ایک اینٹ بھی لگائی تو مجھے آپ بیٹھ سکتے، انہیں تڑی بھی لائی، انہیں کہا کہ ایک اینٹ بھی کسی اور نے لگائی یا بیچ میں آیا تو میں بیچ میں سے نکل جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ اب مولی لوگ ہیں، ہم تو آپ کو پتا بات تو آنے والے نہیں، ہم تو دعائیں تو آپ کے لیے مانگتے ہیں، بے شک آپ جب 10 لاکھ جمع کر دیں پھر بھی ہم دعا کریں گے اللہ مسجد بن رہی ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما، غیب سے اسباب، یہ ہماری زبان کو آپ نہیں روک سکتے، چونکہ وہ ریزرو اسٹاک ہے ہمارا، اور یہ جو اور آپ کو لگانا ہے اس کے لیے دعائیں اب جاری ہیں۔ اللہ وہ کئی لوگ آئے جی ہم بیچ میں آتے ہیں، پھر وہاں وضاحت کرنا بڑی بھائی اس کا انتظام ہوا پڑا ہے، بس اس کی قبولیت کی دعا ہم آپ سے کروا ایک ہی بندے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک کام۔ اب یہ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ دین کے اوپر لگے ہوئے ان کے ساتھ جس بندے نے جتنا پارٹیسپیٹ کیا، یہ اس کے تمام نیک اعمال کے اندر شریک، نیک اعمال میں شریک۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک ایمان والے اور نیک کام کرنے والے۔ یہ دنیا میں کتنا بہت بڑا وسیع میدان ہے نیک کاموں کا، مشرق سے لے کر مغرب تک،
شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ آپ دیکھیں اللہ پاک کے گھر تعمیر ہوئے. یہ کس نے بنائے؟ حکومتوں نے بنائے؟ نہیں. حکومتوں نے بنائے؟ نہیں. میں ٹاؤن ہال میں خطیب ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں. یقین جانیے اب یہاں تو میں 4 سال بعد آیا نا، تو آپ نے اتنے فضائل کا باب باندھ دیا، پتہ نہیں کتنے 7-8 سال ہو گئے. ہر سال ہی وہاں بجٹ مسجد کا منظور ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی مجھے بولنا بھی پڑتا، پاجی بڑے بھی کدو بجٹ سے بات ہو رہے ہر سال لگے گا کدو. پھر وہ جو ٹھیکیدار لگا ہوا ہے وہ پھر جمعے کو مجھے گھیرتا ہے آ کے کہ جی آپ چیف انجینئر کو کہیں جی یہ بل ہمارا پاس کر دے، افسروں کو کہیں بل پاس کر. کہاں لے کے جانا ہے؟ شاندار مسجد ہے، ہمارے ایک صف میں 70 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈبل سٹوری، لیکن اس کے اوپر دل کھول کے پیسہ نہیں لگا. حکومت کا پیسہ ہے، سرکاری پیسہ نہیں لگا. یہ صرف ایک مثال بھی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا بھی کام کیا ہے، کسی نے 10 روپے ڈالے، 100 روپے ڈالا، لاکھ ڈالا، 2 لاکھ ڈالا، 10 لاکھ ڈالا، بھائی یہ آپ کا ریزرو اسٹاک ہے. یہ آپ کی جب آنکھ کھلے گی جنت میں آپ دیکھیں گے اللہ کتنا بڑا تو نے کام کیا، بس اس کو قبول کروائیں. ایمان، نیک اعمال. پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کی جنت فردوس میں ماندگار. یہ آپ کو یہ صلہ ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے نیک کام ہم کرتے ہیں یہ نظر نہیں آتا. خشک کام ہے، خشک کام ہے. مولوی صاحب نے ان دنوں پچھلے سال جو تقریر کی تھی اس سال بھی وہی کرنی ہے. جمعہ پچھلے سال جو الوداع پڑھایا تھا اس سال بھی تقریباً ملتا جلتا خطاب ہے. خشک باتیں ساری، کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی جاذبیت نہیں ہے، کوئی دلکشی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ جہاں دلکشی کا سامان ہے وہاں لوگ راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں. وہاں جناب سامان تفریح جہاں موجود ہے، یہ انسان کی فطرت میں چیز شامل ہے. نئی نئی چیزوں کو انسان تلاش کرتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا سامان تلاش کرتے ہیں. یہ مولوی کے بعد جتنا بھی سازو سامان ہے یہ سب خشک ہے. یہ کیا ہے؟ خشک. مولوی اپنی طرف سے وہی نہیں بنا سکتا، اپنی طرف سے تلاوت نہیں بنا سکتا، اپنی طرف سے کوئی حدیث کر کے نہیں سنا سکتا، اپنی طرف سے کوئی نیا سٹائل ممبر پہ بیٹھ کے اختیار نہیں کر سکتا. کچھ نے کیا ہوا ہے. کچھ خطیب سریلے خطیب ہیں، نیا سٹائل سے کوئی شعر پڑھ دیا، نئے سٹائل میں کوئی بابا بلے شاہ کی بات کہہ دی، کوئی جناب مبارک شاہ کے جوڑے 2-4 پڑھ دیے، کوئی 2-4 بیچارے کرتے اپنی طرف سے یار کہ ان لوگوں کو دلچسپی کا سامان بنے. اور لوگوں کے کان بھی گھنٹہ 1.5 بڑے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. اور پھر کوئی نہ کہے تو اے تک نہیں چھڑتا ہے، بولے تو صحیح، اور میرے چاند میرے مکھن میری ملائی بولے تو صحیح. کیا چھڑتا ہے؟ یہ تھوڑا سا نمکینی پیدا کرنے کی کوشش ہے. لیکن یاد رکھ اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سادہ ہے. میں تو اس تبلیغی جماعت کو حیران ہوتا ہوں، نہ کوئی لچھے دار تقریریں، نہ کوئی سریلے انداز، نہ کوئی. وہ 10 سال 40 سال پہلے دادا جی کے ساتھ جو رائے بڑے اجتماع پہ گئے تھے، وہی بزرگوں دوستوں میری آپ کی پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، کوئی نئی بات نہیں. مگر یہ جو پرانی بات چل رہی ہے، بھائی تو آپ صاحب فرماتے تھے کہ جس بات کو لوگوں کے دل دماغ میں ڈالنا بس اس کو دوہراتے رہو اس کو. اور یہی اسٹائل قرآن کا ہے. یا اللہ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پہلے سپارے میں بھی بیان کر دیا، تیسرے سپارے میں بھی کر دیا، یہ سورۃ مائدہ میں بھی آپ نے کر دیا، ہود میں بھی کر دیا. پورا قرآن آدم علیہ السلام کے وہی واقعہ آپ دہرا رہے ہیں. وہ جی آدم کو سجدہ شیطان نے نہیں کیا، شیطان کو پوچھا بھائی تو نے، یہ ہر جگہ آپ کی یہ سٹائل ہے قرآن کا، وہی بات دہرا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا وہی بار بار ذکر آ رہا ہے، من اور سلوے کا ذکر وہی آ رہا ہے، شعیب علیہ السلام کا ذکر اسی طرح بار بار آ رہا ہے. یہ قرآن کا سٹائل ہے. وجہ حکیم علامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا ایک کاروائی ہے ضابطے کی اور ایک کاروائی ہے شفقت کی. حکومتی جو طریقہ کار ہے یہ ضابطے کا طریقہ کار ہے، اور باپ کا جو طریقہ کار ہے یہ شفقت کا طریقہ کار ہے. حکومت کہتی ہے نا لوگوں خبردار جو بندہ چوری کرے گا اس کی سزا یہ ہے، قتل کرے گا اس کی سزا یہ ہے، فلانا جرم جو کرے گا اس کی سزا یہ ہے. یہ حکومت کے ضابطے کی کاروائی ہے. اس کے بعد اللہ اللہ اور خیال صلاح. یہ جس نے چوری کی یہ بھی پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، یہ جس نے بڑی ڈکیتی کی یہ بھی پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، یا تھانے میں 2-4 چھتر کھا کے کام ختم ہو جاتا ہے.
ہمارے وہاں ملنے والا ایک بندہ، وہ بیچارہ اس کے ابا نے کہیں 6 لاکھ روپے کا چیک دیا کسی کو، وہ جب چیک کا وقت آیا تو چیک کیش نہیں ہوا، تو انہوں نے پھر تھانے میں درخواست دے دی، بھائی یہ چیک کیا ہو گیا، ہاں جو بھی ہو گیا، یعنی کیش نہیں ہوا، کیش نہیں ہوا۔ اب ابے کو بھی پکڑ لیا، پتر کو بھی پکڑ لیا۔ وہ بچہ جو تھا اس کی ماں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ قاری صاحب دعا کریں، اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا، ان بچوں کے ابے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر کے آ جاتا ہے، اور اب میرے بچے کا بھی گرتا۔ اب خامد کی پرواز کو نہیں ہے، چھتر پھیری جاؤ جتنے مرضی پھیرو، لیکن وہ بچے کی فکر کے لیے مجھے ٹیلی فون کیا۔ اب مولوی بیچارہ کیا کرتا ہے، غریب کام کرتا ہے، لگ جائے ٹھیک، نہیں تو کتا تو کہیں گیا ہی بنے گا، ٹھیک ہے، دعا کی۔ بہرحال وہ رہا کے آیا، ملنے کے لیے آیا، تو اب یہ ضابطے کی کارروائی ہے۔ میں نے کہا آپ کو جو 6 لاکھ کا آپ نے چیک دیا اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے دے، کہ نہیں بس یہ ختم ہو گئی، اسی 2.5 مہینے سزا کٹ لی، 6 لاکھ ختم، 6 لاکھ۔ میں تو کیوں 6 لاکھ نہیں دینا؟ نظر نہیں کرتا، اسی سزا کٹ لئیے بس کل ختم۔ تو میں کہا پھر ان کی ہوگا، میں کہا بس ٹرائل ہوگا، کیس چلے گا، اللہ کا خیر۔ وہ عدالت لکھ دے گی جی 100 روپیہ یا 1000 تک، بس انہوں نے جمع کرائی جو مہینے کا، وہ دے دے رہا۔ یہ کیسے؟ یہ ہے ضابطہ، یہ کیا ہے؟ اور آج کل لوگوں نے اس چیز سے بھی جھنجھٹ سے جان چھڑا لی ہے، کہتے ہیں جی چھٹو وکیل کرن ان جج کر لینے، ان کی کر لینے، جج کر لینا۔ اب وہ وکیل کو جو 5 6 سال 10 سال میں کوئی یہ 10 20 لاکھ دینا ہے، یہ جج حرام خور کو اس کو ہائر کرو تاکہ جلدی کیس، یہ حرام خور اکٹھے تھا، ان بے ایمانوں نے ملک کا تباہ برباد کیا، اور اب اس کے اوپر پھر لگے ہوئے، اس کو 2 لاکھ کرنے کی ترتیب بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت ہو۔ آج سے 20 سال پہلے ایک میگزین میں نے پڑھا کہ پاکستان 2025 تک 2 لاکھ ہو جائے، اور یاسر خان درب مومن میں ایک لکھاری لکھتے تھے، اس نے نقشہ کھینچا کہ یہ جو نارووال کی پٹی ہے، یہ بارڈر یہاں سے لے کے بیچ میں سرگودا بیچ میں آتا ہے، کھانے وال سے چوں جا کے اس نے جناب ترتیب میں کہا یہ عیسائی ریاست بنے۔ یہ میرے درب مومن جلدے کر کے میں نے رکھا ہوا، اس کے اندر یہ مضمون موجود ہے، اور وہ عربی کا رسالہ تھا جس میں پاکستان کے خلاف لکھا تھا کہ پاکستان 2025 میں 2 لاکھ ہو جائے۔ اسی گیم کے اوپر نہیں چلتے، کہانی اتر نہیں جا رہی۔ اتنے لوگوں سے ہم نے سن نہیں لیا کہ پاکستان اس صورت میں نہیں بچ سکتا۔ ابھی چند دن پہلے ایک بندے کا میں نے کلپ سنا، اس نے کہا کہ جو حالات آج موجود ہیں 73 میں جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا، یہی حالات۔ اللہ تعالیٰ حفاظت۔ تو اس طریقے سے اب یہ جو کام ہے یہ نہیں کرنا ہم نے تو اپنے اعمال کو ذخیرہ کرنا ہے، ہم نے نہ جج کرنا نہ وکیل کرنا، کیونکہ یہ ہے ضابطے کی کارروائی۔ اور باپ کی ترتیب کیا ہے؟ باپ کی ہے شفقت کی ترتیب۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ایک ہے حکومتی ترتیب ضابطے کی، اور ایک ہے باپ کی ترتیب شفقت کی۔ اب باپ جب بھی بچے کو غلط ترتیب پہ دیکھے گا ٹوکے گا، ٹوکے گا، جو غلطی دیکھے گا اس کو متنبہ کرے گا، جو غلطی دیکھے گا اس کی تادیبی کارروائی کرے گا، جو قصور دیکھے گا اس کو ادا کرے گا، چھوٹی عمر کی ترتیب ہوگی اس کو سزا بھی دے گا۔ کیونکہ باپ دل اور دماغ سے اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ یہ صراط السوی اور صراط مستقیم پر چلے، سیدھی ترتیب پر چلتے چلے جائیں، سیدھی ترتیب پر چلتے چلے جائیں، سیدھی ترتیب پر۔ حتیٰ کہ ابا اگر گولڈ لیف کی ڈبیاں روز 2 کی پیتا ہے نا، دھوئیں نکالتا ہے، کبھی بھی یہ گولڈ لیف پینے والا ابا نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا بیڑی بھی پیے۔ بیڑی سمجھتے صحیح سے کہنا، بیڑیاں سیڑیاں ختم ہو گئے، صحیح دسنا پتا تھا۔ بیڑی میں جو مصنوعی گھر کا بنایا ہوا سگریٹ کو کاغذ کو یوں بنا کے، تو اس کے بنا ابا تو گولڈ لیف پیتا، بچہ اس کو کاغذ والے سگریٹ ہاتھ کا بنایا اس کو کس لگاتا ہے، وہ جب 2-3 دفعہ ناک سے پانی نکلتا ہے پھر تیسری دفعہ نہیں پیتا، اس کو بیڑی کہتے ہیں۔ تو ابا سگریٹ پیتا ہے تو اولاد کے لیے نہیں چاہے گا کہ میری اولاد سگریٹ، ابا چرس پیتا ہے تو کبھی نہیں چاہے گا میری اولاد چرس پہ۔ کیوں؟ اولاد کے ساتھ باپ کو اس اعلیٰ پیمانے کی محبت ہوتی ہے کہ اس میں ضابطے کی کارروائی باپ نہیں چاہتا، باپ شفقت چاہتا ہے، شفقت کی کارروائی کرتا ہے کہ میرا بیٹا بالکل سیدھی لائن پہ چلتا ہے، سیدھی لائن پہ چلتا ہے، سیدھی لائن پہ چلتا جائے۔ اور یہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ساری اولادوں کو اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح کی محبت عطا، جس طرح ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کا اسی ترتیب پر مخلصانہ جذبات عطا، مخلصانہ جذبات عطا۔ اور جس اولاد کو یہ ترتیب آ گئی وہ کامیاب ہے، ایمان بھی اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے گا، نیک اعمال بھی اللہ اس کی حفاظت میں رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایمان اور اعمال صالح، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کا باب ہے یہ بھی بہت وسیع بات، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں باپ نے بہت جتن کی اس اولاد کے لیے، تو جب اولاد اس پوزیشن میں آئے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھ سکتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگا، لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا۔ حالانکہ والدین جو ہوتے ہیں ان کی کوشش خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان جوخوں میں ڈالیں، اولاد کو کسی قسم کی تکلیف نہ، اولاد کو کوئی پرابلم، اولاد کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہے، ماں کی بھی اور باپ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں کتنی بار رات کو اٹھتی ہے، باپ دن اور رات محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اولاد جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اچھا رویہ اختیار کرے گی، یہ اولاد کے کھاتے میں ایمان کے بعد نیک اعمال کاؤنٹ ہوتے جائیں، نیک اعمال۔ ان کے سامنے آہستہ بولنا ہے، ماں باپ بیٹھے گفتگو کریں، خاموشی سے سننی ہے، پھر اس کے بعد جب کوئی سوال وہ کریں تو ان کے سامنے جواب دے دیں اور پھر مثبت انداز میں قیمت لے دیں، یہ بھی کار ثواب ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، ادب کے ساتھ بولو، ان کے ساتھ کوئی بے احترامی نہ کرو، ان کا دل جیتو، ان کے دل دماغ کو پڑھو کہ ماں باپ چاہتے کیا ہے، ماں باپ کی خواہش کیا ہے۔ جو اولاد اس ترتیب پر بن جاتی ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جان میں کامیاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایمان کے بعد نیک عمل ہے، نیک عمل ہے خاموشی اختیار کرنا اور یہ موبائلوں کی ترتیب کو چھوڑ کے والدین کو وقت دینا۔ جو بچہ اپنے ان ذاتی نجی مصروفیات سے وقت نکال کے ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان آتا، ماں باپ کا دل خوش ہو۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے سامنے بٹھا دے، قیامت والے۔ تو دنیا میں بھی ماں باپ خوش ہوتے ہیں جب اولاد وقت نکال کے ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھے، یہ ایمان کے بعد عمل صالح نیک عمل ہے، ماں باپ کو ترسانا نہیں، ماں باپ کو ستانا نہیں۔ میرے ایک دوست ہے بہت پرانے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو نکاح میں نے پڑھایا، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ بچہ میرا اپنے ڈرائنگ روم میں کمرہ جو تھا اس کا بیٹھا ہوا تھا، موبائل پہ دیکھی جا رہا ہے دیکھی جا رہا ہے دیکھی جا رہا ہے، تو میں اس کا بازو پکڑ کے اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا نیچے، میں نے کہا بیٹا صرف تیرے کچھ لگ دے، ہاں ساڑھے کو بھی بیٹھ جاؤ۔ اب اس وقت موبائل پتلون میں ڈالا، نیچے آیا بیٹھا، تھوڑی دیر گپ شپ کی، پھر ان کدے ہیں نو کرے کدے ہیں نو کرے، پھر بلا انہیں ہیں نو کر کے نہ کٹ ہی دیا، پھر موبائل کٹ کے پھر مڑ گئے، جی ابو جی جی ابو جی 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 یہ بے ادبی ہے، ابو جی ادھر بول رہا ہے اور یہ بے ادبی ہے، جی ابو جی ہاں 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 یہ بے ادبی ہے۔ حضور نے تو عام پبلک کو خلاف ادب قرار دیا، فرمایا جو آدمی تم سے بولے بات کرے اس کی طرف متوجہ ہو کے بات کرنا، یہ ادب اور آداب کا طریقہ ہے۔ اور ہاں جی باجی اور سناؤ تاری طبیعت کیسی ہے، اور بچے پڑھنے کا کی حال ہے، وہ بھائی میں ادھر بیراب نو دیکھن دیا کچھ میں تھوڑے کو رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ عام لوگوں کو حضور نے منع فرمایا، تو ماں باپ کے ساتھ آدمی گفتگو کرتے ہوئے منہ جناب دوسری طرف منہ کر کے بات کریں، یہ بے ادبی ہے۔ تو کہتے ہیں جناب اس نے جب یوں ٹچ شروع کیا تو میں نے پھر اس سے کہا بیٹا چلو تسی اتنے ہی جاؤ، اتنے بھی بہ کے تسی یہی کرنا تھا، اتنے ہی جا کے دیکھو۔ زیادہ تر ماں باپ کی اب یہ شکایت ہے کہ جی بچے موبائل سے نہیں نکلتے۔ پرسوں ترسوں میرا وہاں ہوا تھا فیروزپور روڈ پہ، تو ایک حاجی صاحب بڑی جبکیاں لگا لگا کے مجھے ملے، پھر مجھے وہاں سے کھینچ کے ادھر لے گئے سائڈ پہ، کہتے ہیں جی حضرت دسو بچہ کوئی حفظ کرایا، کوئی دھیان نہیں کرنا، کوئی دھیان ہے
وہ یقین جانو کہ میں آخا میں اتوں ہی بڑا تو تھلے میری زمین ہے اتنے جا کے بجا بھائی میں انہیں بابا جی کو کی سمجھا بھائی مولویوں کے حال بھی یہی ہے مولویوں کا حال بھی مولوی کی کرے گی مولوی کی کرے گی کہ آج تا سسٹم تو مولویوں نے ایک ہی ہو جاتا ہے بچے قرآن کے حافظ بنائے کہ جی چلو میں حافظ نہیں تو بچے حافظ بن جائیں چلو ایک بیچارہ تو سنا ہے دوسرا جناب دار قرآن کو پڑھ گیا آرام سے قرآن کھول کے بھی دیکھنا قسم کھاتی ہے قیامت کی صبح تک کتابیں اون جڑی آ گئی ہے پھر تینوں برتا کھولنا تے پاٹ جائے گا پرانا ہو جائے گا قرآن میلا ہو جائے گا ایک اون نہیں کھول بس دار قرآن والے نے جب پڑھا دیتا قیامت تک کا پھر تیسرا انہیں آخر جناب ہوئے ایک دن آرام کرن دے ایک دن پڑھن دے ایک دن آرام کرن دے ایک دن پڑھن وہ بابا جی میں کی سمجھانا کی کرن دیا ماں باپ کا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی ترتیب ہو ایک ہی پریشان ہر گھر میں یہ پریشان یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہم نے ماں باپ کا دل جیت ماں باپ کا دل جیت دیکھا کئی جگہوں پہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کوئی کہتا ہے جبا تو بڑا سونا لگتا ہے بزرگوں نے پھر وہ نہیں دیکھا کہ جبا سونا ہے یا پیڑا ہے انہوں نے کھول لیا جناب چشمہ کھولنا ہے وہ بندے نے پوا کے ہی جانا ہے بھائی سونا ہے تیرے تو بھی سونا منظم تو اسی کہا تاری پگڑی بڑی سونے بڑے درویش آ گئے میرا جان تو پہلے ہی دوتے ہی رکھ رہے ہیں چاند بھیا بھی سنا یہ آج ولی اللہ اس کو کہتے ہیں دل دماغ کو پڑھنا ابا جی کی طبیعت کیا ہے اچھا گھر میں ترتیب ہو رہا ہے اب آپ ایک اور بات جانیں ماں باپ کا دماغ دل کیسے پڑھنا اچھا کہتے ماں باپ حج ہے ان کے ارد گرد بھی تو ایک مخلوق ہے نا ماں کی بہنیں خالائیں ابا کے بھائی چاچے تائے پھر ان کے نیچے اولادیں خالہ کی نیچے اولادیں پھر ابا کی بہن پھپھو اس کی نیچے اولادیں بھائی ان کے ساتھ بھی جو صحیح رویہ اختیار کیا جاتا ہے یہ جو دو حد ہیں ان کے دل خوش ہوتا ہے ایک پھپھو نال بڑا چنگا سلوک ہے خالہ نال بڑا چنگا سلوک ہے ایک چاچے نال بڑا اچھا سلوک ہے جو عقل مند ماں باپ ہے وہ اپنے جتنے ریلیٹیو ہیں رشتے دار ہیں ان کے ساتھ جو اولاد اچھا سلوک رکھتی ہے ماں باپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے بڑا چوڑا ہوتا ہے یہ بچہ ساڈا بڑا چاہیے سارے میں ادھر رویہ بڑا یہ ہے ماں باپ کا دل پڑھنا ماں باپ کا دماغ پڑھنا ماں باپ کیا چاہتے ہیں ماں باپ کی خواہش کیا جو بچہ ایجویری ٹاؤن کی ایک گلی سے لڑائی کر کے آیا کسی کا تھر پاٹیا ہے کسی کا جناب گال پاٹے میں کسی کا دنت ٹٹے ہے کوئی جناب وہ تھانہ ہرمس پورے بلاندا پہ ہے ابا جی ہاں جی آؤ جی تھوڑے پتر نے کٹ دیتا منڈے نو ابا شام نو ہرمس پورے تھانے سویر نو فتح گڑھ کے تھانے شام نو جناب مناوا تھانے یہ باپ کا دل جیتا جا رہا ہے یہ باپ کے دل پہ تھوڑے مارے جا رہے ہیں اپنی طرف سے تو بندہ بڑا ضرورت مند بنا بڑا بہادر بنا ہمارے جو رشتے دار ہیں اللہ کو صحت دے کہتے ہیں ہمارے ابا جی روزانہ کسی نہ کسی بندے سے لڑ کے آ جائیں روزانہ کسی نہ کسی کو گالیاں دے کے آ جائیں اور پھر ہم سے آ کے یہ تقاضا کریں کہ پتر بڑے پریشان نے یہ بھی بچ کیوں نہیں پہنتے تو کیوں نہیں بندے کو جا کے گلے پہنے پھٹے بنا تو بدمیزی کی پتر باپ کو سمجھاتے ہیں پہلی خدا کا واسطہ تسی طرح احتیاط کرو ساڈے کول توقع ہے گھر سے نہیں جا کے کس طرح لڑنا اسی کس طرح جا کے تہاڈی جگہ ٹھیک ہے اسی تہاڈے پتر ہاں لیکن تسی ہر شام کو لڑ کے کس طرح لا جاؤ سانو اگے کر لو جناب کہ تسی جا کے لڑو ابا جی گالاں کڈن واسطے تسی اٹھ کھان واسطے ایسی نہیں ہو سکتا تو ابا بھی احتیاط اولاد بھی احتیاط اولاد ماں باپ کے دل جیتے یہ ایمان کے بعد اگلا اسٹیپ ہے اعمال صالحہ پھر ماں باپ اب ماں کی جو سہیلیاں ہیں تعلق والی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ادب آداب کا تقاضا حضور کی تعلیمات یہی ہے اور جو ابا کے دوست تعلق والے لوگ ہیں ابا کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا یہ اس انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے یہ تو چیپٹر ہو گیا ایک معاشرتی جو آج خرابی پیدا ہو چکی ہے موبائلوں کے اندر اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں ان پر اللہ سے مانگا کرو دعا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا سکون اس چیز میں ہے کسی چیز میں اور سکون نہیں
اللہ نے سکون اسی چیز میں رکھا، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہو جائے اور حضور کے طریقے پر اللہ کا حکم پورا ہو جائے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور اس کی کامیابی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو دوزخ سے بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مرتے وقت کو کلمہ نصیب فرمائیں گے، قبر میں جب جائے گا منکر نکیر کے جو 3 سوالات ہوں گے ان کے یہ مثبت اور پازیٹیو جواب دے دے گا، فرشتہ اس کو کہے گا تو دلہن کی طرح سو جا، قیامت کی صبح تک یہ آرام کے ساتھ سوتا رہے گا، قبر سے کھڑکی کھلے گی، جنت کی خوشبوئیں ہوائیں آئیں گی اور یہ آرام کی زندگی قبر میں بسر کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ منتقل ہو گیا نا، کہتے ہیں انتقال ہو گیا اپنا بندے کا۔ تو اب ہم آئے جنت سے، جنت سے ہمارا انتقال ہوا تو ہم دنیا میں آئے، دنیا سے ہمارا انتقال ہوا تو ہم قبر میں گئے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور پھر سور جب پھونکا جائے گا تو سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھا میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے، پھر حساب کتاب آئے گا، کامیاب انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، برے آدمی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نیک آدمی جو لشکاریں دکھائے گا یہ میرا نامہ اعمال ہے، برا آدمی جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ورا ازہر ہو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا۔ پھر حساب کتاب مکمل جب ہو جائے گا تو صراط سے چڑھنے کے بعد عہدے کوثر پہ پہنچیں گے، بجلی کی رفتار وہ لوگ گزر جائیں گے جو کامیاب ہوں گے، اور کب تک کر وہاں سے نیچے گریں گے وہ لوگ جو ناکام ہوں گے۔ اللہ قرآن میں یہی فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ کی درد کی اور شعلہ زد آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب انسان۔ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کا فاتح کھلے گا، داروغہ رضوان جنت کا فرشتہ وہ آپ کا استقبال کرے گا، اور آپ جو ہی جنت میں پیر رکھیں گے آپ کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جائے گا، یہ آپ کا VIP پروٹوکول ہوگا کہ اے انسان تو نے دنیا میں آزمائشیں برداشت کی، دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، تو ستایا گیا، تجھ پر ظلم کیا گیا، تجھے آزمایا گیا، مگر تو اللہ کے لیے ہر جگہ پہ ڈٹا رہا، قال رب اللہ تو نے کہا تھا ثم استقم، ڈٹا رہا، تیرے پائے استقلال میں کوئی لفظ جنبش نہ آئی تو دین کے اوپر لگا رہا، دین کے اوپر لگا رہا، جس طرح حضرات صحابہ کرام لگے رہے۔ شام ابی طالب میں 3 سال ببول کے درخت کی پتیاں کھا کے گزارا، صحابہ کہتے ہیں نگنیوں کی طرح واش روم ہوتا، نگنیوں کی خوش پتے کھا کے گزارا کی کر کے درخت۔ شام ابی طالب حکیم ابن حزام جو بھتیجا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کوئی قدم دے کے بھیجی اپنے غلام کو کہ جاؤ پھپھو کو جا کے دے آؤ، راستے میں ابو جہل نے دیکھا کہ جا رہے ہیں شام ابی طالب میں جا رہے ہیں، ایک ہی ہے یہ ابو البختری جو تھا یہ تھا کافر، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو کچھ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اس نے کہا پھپھو کے لیے کوئی چیز اس نے حکیم ابن حزام نے بھیجی تو جانے دو تم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ترتیب ہے کہ وہ گندم بھی نہیں جانے دی جائے۔ ابو جہل کے بیٹے پوتے منصور نے ایک دستاویز لکھی سوشل بائیکاٹ کی کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی چیز وہاں سے باہر نہیں اور کوئی باہر سے اندر نہیں جا سکتی، 3 سال تک بند رہے، اتنی آزمائشیں برداشت، اتنی آزمائشیں برداشت، اور پھر جو مارا پیٹا گیا، ظلم کیا گیا، ستم ڈھائے گئے، یہ ساری سیرت النبی کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، اور بالآخر گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا۔ حضور نے اداس نگاہوں سے مکہ کو دیکھا اور مکہ میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر یہاں کے رہنے والے رہنے نہیں دیتے، اس سے بابل نے کہا تھا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر مدینہ میں ڈیرے لگائے جائیں، اور مدینہ میں ڈیرے لگانے کے بعد وہاں چاروں طرف چونکہ حضور کے جانے سے پہلے یہودی قابض ہو چکے تھے، پورے مدینے کے چاروں طرف یہودی گھر بن چکے تھے، یہودی قلعے تعمیر کر چکے تھے، بڑے بڑے یہودی یمن سے دوسرے ملکوں سے آ کے وہاں آباد ہو چکے تھے۔ جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ ایک خط کیا کہ دیکھو یہ ہماری ریاست ہے، ہم اور آپ یہودی اور مسلمان مل کے اس ریاست کا دفاع کریں، کوئی بین سے حملہ کرے گا اس کو جواب مل کے دیں گے، تم کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرو گے ہم اس کی پاسداری کریں، ہم عہد و پیمان کریں گے تم اس کی پاسداری کرنا۔ اور اگلے سال آیا تو ادھر جناب مکے والوں نے 1000 انسانوں کا لشکر چڑھا دیا مدینے والوں پر، بدر کا معرکہ ہوا، اس بدر کے معرکے میں 14 صحابہ کام آئے، شہادت کا جام پی گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، پھر بھی چین و سکون انہوں نے نہیں لینے دیا، جو بچ کے واپس چلے گئے 1000 میں سے انہوں نے پھر پلان تیار کیا۔ سن یہ رمضان 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور سن 3 ہجری شوال المکرم میں جنگ ہو گئی، یہ اب زیادہ لشکر لے کے آئے، یہاں بھی سکون نہیں کر رہے، پھر 1 سال گزرا، بیچ میں وقفہ ہوا، سن 5 ہجری میں جنگ خندق تیار ہوئی، اس ترتیب یہ کوئی سکون نہیں،
مگر یہ لوگ اللہ کے لیے دیتے رہے، اللہ کے لیے دیتے رہے، اللہ کے لیے دیتے رہے، اللہ کے لیے لگے رہے، مارے کھائیں، ستم اٹھائے، ظلم برداشت کی، مگر کس نے؟ اللہ نے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے اسی لیے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، اور لوگوں ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اور میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ علامہ فخر الدین راضی کہتے ہیں جس سے اللہ ایک بار راضی ہو جاتا ہے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال، نیک کام، ان کو ایسی ترتیب پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اللہ نے فرمایا یہ جنتی لوگ۔ یہ کیا ہے؟ تو ان کے طریقے پر جو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا والذين اتبعوهم بإحسان، یہ جتنے بھی آپ لوگ ہیں تقوی مسجد والے، اجمیری ٹاؤن والے، ان کے پیروکار، ان کے نقش پا کے چلنے والے، اور میں اللہ کہتے ہیں میں تم سے بھی لاؤں۔ یہ جو ایک نماز کے بعد آپ دوسری نماز کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی رضا کی نشانی۔ قرآن کی تلاوت کے بعد جب آپ کو پھر قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جاتی ہے، یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنے کی جو توفیق مل جائے، یہ آپ کا اللہ کی رضا کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بھی راضی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ان کے پیروکار ہو، میں تم سے بھی راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تیرے مؤذن نے بلایا ہم جائیں گے، تیرے مولوی صاحب نے بلایا ہم جائیں گے، کیونکہ مولوی کون ہے؟ علماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ مصلی حضور کی وراثت ہے، یہ منبر حضور کی وراثت ہے۔ اس سے آواز جو دی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آواز دی جائے گی، لوگوں آؤ جنت میں جانا تو حضور کے قدموں سے یہ رستہ سیدھا جنت کی طرف جانا۔ پھر آپ وہاں جائیں گے، تعلیم بچے گا، وہاں آپ کا استقبال ہوگا، دائیں اور بائیں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھ میں آپ کھولے ہوں گے اور وہ آپ کے استقبال میں پیش کریں گے۔ یہاں تو پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، وہاں جنتی جام ہوں گے، وہ آپ کو پلائے جائیں گے۔ پھر آپ جا کر وہاں بیٹھیں گے، گاؤں تکیہ لگا کر، جس طرح یہ استاف والے بھائی نہیں بیٹھے ہوں، پتہ نہیں وہ تو استاف والے شاید آگے بیٹھے ہوں گے، اور یہ جو بیچارے دن بھر تھکے ہوئے یہ شاید ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ مجھے تو نہیں پتا کہ استاف والے ٹیک لگائے ہوئے ہیں یا دوسرے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے جو ٹیک لگانے کا جنت کا بولی جانور کیا ہوئے پڑے لک ٹھیک ہو جان، اور لک پڑے ٹوٹے نہیں تھا کیا، جب میں تو نہیں رکھا نا بولی صاحب کئی مجمع ہوں اس طرح اکٹھا کریں، اور پڑے لک کا صحیح سلامت سے کر گیا ہے۔ بھائی یہ جنتی ماحول ہے، یہ کیا ہے؟ جب آپ جنت میں جائیں گے تو وہاں اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور متکئین علی الارائک، تکیوں کے وقت یہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ یہ داڑھی جنت میں نہیں ہوگی، یہ داڑھی جنت میں جن کی نہیں ہے وہ کچھ نہ ہو کہ اچھا جیسی تو جنتی جنتی بیٹھنا، وہ ٹوٹلی نہیں ہوگی۔ یہ آڈر ہے بھائی، آڈر آؤ پھر لوہا داڑیاں رکھو، واپس شمارے اور مچھا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ایک بالکل ہی بچی نہ ڈالے، تھوڑی دیر بتی ہے روزے ابھی، ٹھیک ہے؟ اسی برمت دانی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت صوفی سرور صاحب ہمارے استاد اللہ علی کرے رحمت فرمائے، اور اس طرح کر کے بتاتے ہیں، ادھر سے بھی یہ آپ نے لے لیں۔ ترمذی شریف جلد 2 کی روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من ارض جہته، اپنی داڑھی کو کناروں سے لے لیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ یہاں رکھنی ہے کیونکہ ان کا حکم ہے، جن کے حکم کو حکم کیا ہے ان کی چاہتوں کو بھی اللہ کہتے ہیں پوری۔ یہ بھی ہم تعبیر قبلہ کا وہاں پڑھ رہے تھے، تو ہماری مسجد میں نا 3 درس ہوتے ہیں نماز کے بعد، سیرت النبی کا درس ہوتا ہے دور کی نماز کے فوراً بعد، عصر کی نماز کے بعد درس حدیث، اور عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے درس قرآن۔ تو تعبیر قبلہ میں ہم وہاں پڑھ کے آئے کہ یہ حضور کی چاہت پہ اللہ نے تبدیل کی۔ مکہ سے مدینہ جب پہنچے 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل میں یہ خیال آتا تھا کہ جی ہمارا اپنا قبلہ ہونا چاہیے، ہمارا اپنا قبلہ ہونا چاہیے، دل میں خیال آتا تھا۔ اور یوں کر کے دیکھتے تھے کہ کتنے فرشتہ آج چلی رہا پیغام لے کے قبلہ بدل لو، اے کر دیتے تھے نماز کے اندر ہی، آگے آڈر نماز کے اندر میرے حبیب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جیڑا تسی قبلہ چاہتے اسی بدل دیتا ہے کوئی گل نہیں۔ تو جن
جس ہستی کی رضا اور چاہت کو اللہ نہ ٹالے، میں اور آپ ٹالیں کتنی جائز؟ اللہ بھی اپنے حبیب کی رائے کو نہیں ٹالتے نا، اللہ بھی اپنے حبیب کی رائے کو نہیں ٹالتے۔ جنگ بدر میں جو قیدی پکڑے ہوئے ہیں ان کے لیے مشاورت ہوئی، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے جان چھوڑی جائے۔ عمر نے کہا بلا فنڈ دے انہوں لالو لال ہو جائے مدینے دی دھرتی۔ حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دینے کے آپشن کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب اگر یہ تقدیر میں لکھا ہوا نہ ہوتا نا تو اس کی بھی سزا کوئی طے کر دیتے، لیکن بات یہ ہے کہ دو آپشن تھے، فدیہ لے کے چھوڑنا اور خون کے ساتھ لالا دار کر دینا دھرتی کو، لیکن ساڈے سونے نے چونکہ فیصلہ کیا سانو اے بھی منظور ہے، سانو اے بھی منظور، ورنہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر منڈے جانے ایک ایک کر کے خون کے نال دھرتی لالا لال ہوتی تو مزہ تک آنا سی، لیکن چونکہ تہاڈا فیصلہ ہے اوکے ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ اپنے حبیب کی منشا کو، مرضی کو، چاہت کو نہیں ٹالتا تو اسی کیوں ٹالی؟ اسی رکھنی ہے، اسی رکھنی ہے، اسی رکھنی ہے، اسی رکھنی ہے، اس پہ اللہ خوش، اللہ خوش۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا اتنا تھوڑا سا ادھا جا کے کھڑا کر کے آج وعدہ کرو انشاءاللہ اسی سونے دی سنت کو زندہ کر۔ میں جب آج سے کوئی 35 سال پہلے نا یہاں شالامار گیٹ کے سامنے ایک مسجد ہوتی تھی، وہاں امام لگا تو مسجد کی خدمت کرنے کے لیے وہاں دفتر کا چوکیدار بیچارہ صفائی کرے وہ کرے، اذان پڑھے ہر وقت۔ مولوی صاحب کو بھی چونکہ جوانی کی نیند ہوتی تھی تو مولوی صاحب بھی خوب خراٹے بڑھتے، ٹھیک ہے بھائی تو پڑھی جاتے اسی اٹھ کے پڑھ لیں گے ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی میں نے محبت اور شوق ذوق دیکھا نا کہ مسجد کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے تو مولویوں نے تو نیند آتی ہے، کیونکہ عبادت، ریاضت، کھانا پینا پھر نیند بھی تقاضا ہے شامل ہے ٹھیک ہے۔ ساڈے کو تسی ایک توقع نہیں رکھنی کہ بھائی انہوں نے جا کے باہر تکاریاں چکے، ساڈا خراٹے پورے ہوں گے پھر اسی فریش ہو کے تھانوں اللہ اور اللہ کے رسول دی گل سناؤ، نہیں تو ایک دساں گے تو دوسری پلی، دوسری دساں گے تیسری پلی، سانو تسی فریش رہیں گے اور ایک خوش ہویا کر ساڈے والی صاحب آرام کر رہے ٹھیک ہے۔ تو جن نے آرام کر کے تانوں مسئلہ دسا کہ اتنا سونا آرام دے نال مسئلہ دسا، نہیں تو پھر جدوں جاگ کے آئیں گے تو وہ بھی تقریراں تسی سن گے، وہ تھک کہیں تو منہ تے بھی لگدے جا کے وہ بھی تقریراں تسی سن گے، انہوں نے تو سٹاپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی خدا کا واسطہ داڑھی رکھ لو۔ وہ بابا جی مجھے کہتا ہے کہ حضرت تانوں پتہ ہے دفتر دے 100 معاملات ہوندے نے، ایتھے میں داڑھی رکھ لو، تانوں پتہ 100 گلاں ہوندیاں۔ تو میں سمجھ رہا تھا گلاں کی ہوندی ہیں، کوئی مہمان آ گیا تو کسی کا جی آپ سر چاہ لیا، وہ تو میں نہ ہی ختم ہو گیا آپ سر چاہ دو دودھ پٹیاں رہ 10 روپے دیا، 2 دودھ پٹیاں وہ 20 روپے کے گئے تو 10 روپے بابا جی نے، 15 گئے تو 20 بابا جی، 5 بابا جی، آپ سر چاہ لے کے اگر 2-4 روپے بچ گئے، 2-4 فوٹو اسٹیٹا کریں 4-5 روپے بچ ٹھیک ہے۔ وہ ان چیزوں سے ڈر رہا تھا کہ داڑھی رکھوں گا تو یہ سارے جنتر منتر 2-4 روپے والے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے۔ بلا کر اس کو ترغیب دے کے داڑھی تو میں نے رکھوائی دی۔ اب جب داڑھی الگ طول کھچتی چلی گئی، اب میں اس کو مسئلہ بتاؤں تو مجھے کہنا مولوی جی کہ دسو کہ نبی علیہ السلام کی تک کینچی لائی انہوں میری نہ بنے، وہ بڑی جانے داڑھی وہ جدوں دی انہیں رکھی پھر مڑ کے سخت کرن دا نام نہیں رہا، ودی گئی وہ ہوا چلے تو جناب پتہ دسی کہ داڑھی کس نے رکھی ہے۔ مولوی جی تسی میں نے دسو کہ اے سرکار نے کدے لائی کینچی؟ اے بھائی سرکار کی جتنی ہے بتا اتنی رکھیں ٹھیک ہے۔ تو اب جناب جب داڑھی رکھ لی، اب وہ 2-4 روپے والی گیم ختم ہو گئی، مولوی کا دانت جڑیا نا ہے، جنیاں چولیاں تیرا ساری اودیا والے، جننے اگرائی ان ساری اودیا والے چل۔ اور مولوی نے کی کرنا، مولوی نے تو تنخواہ مل رہی ہے سرکاری، تو بیچارہ مسجد کی خدمت میں ساری چولیاں پہنی، یہ سارے وٹے پیسے تیرے، یہ سارا گلا جہاں لگے سب تیرا۔ مولوی نے کی کرنا، مولوی نے دستخط کر کے لیندر تنخواہ اللہ اللہ۔ تو یہ چیز ہے
والے جی بڑا چنگی گل دسی ہے اداری کا کھندے نال دیکھو نا پہلے 4 5 10 روپے ملتے تھے ہوں تو جناب یہ پوری جیب بھری ہوئی ہے 100 تے نوٹاں دے نال تو اللہ نہیں کمی لگائے گا کیا مولویاں دے ملتے ہیں پیسے یہ کتوں ملتے بھائی لائسنس ہے ساڈے کول پرمٹ ہے ٹھیک ہے پرمٹ سامنے ہی نہیں جاتے پیسے سامنے ہی نہیں جاتے اللہ دیتا بھائی اسی تو بزرگوں کی جتیاں بیٹھ کے یہی چیزیں سیکھیاں ٹینشن نہ لیا پیسے آ گئے پیسے لیکن مولوی صاحب کڈیا بھی کرو مولوی جی بٹوا کڈیا تسی بھی ہلاؤ تانوں بھی جنت چاہیے تانوں بھی مال خرچ کرنا چاہیے مولوی صاحب تسی بھی خرچ کرو تسی جو لوکاں نوں کہندے انفقوا فی سبیل اللہ دی راہ خرچ کرو یہ نیکی دا کام ہے مولوی صاحب تہاڈے واسطے بھی ایک قرآن کی آیت ہے یہ یہودی واسطے نہیں تہاڈے واسطے ٹھیک ہے مولوی صاحب بھی کٹن کتنے استادوں کو جان مٹھی بھی 4-5 ہزار پا دیں دوسرے استادوں کو جان پا دیں والدین کو ملن جان اتنے 4-5 ہزار دے دیں عید آ گئی والدین کو جوڑا کپڑے دسوا کے دے دیں والدین کو ملن جان تھوڑے دن جناب پھل فروٹ لے کے چلے جان واپسی دے جناب کچھ سارے لوگوں کو کچھ دے کے آن خدا دی قسم چکے کہنا حضور نے دعا کی تھی کہ صبح سویرے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اے اللہ جو نہیں خرچ کرتے اس کے مال کو تباہ تو اللہ آپ کو دے گا مولویوں کو بھی دے گا آپ کو بھی دے گا بس یہ اللہ نے ترتیب ہمارے اندر ہی بنائی یہ لیکن آپ نے نیک اعمال ایمان کے بعد کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا اللہ جنت عطا فرمائے پھر یہ جنت کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی اور اس کی بیش بہا نعمت اللہ پاک آپ کو دیں گے یہ آپ کی کامیاب زندگی ہے یہاں محدود زندگی ہے وہاں کی دائمی زندگی ہے ان الذین آمنوا ایمان والے عاملوا الصالحات نیک کام کرنے والے کانت جنات الفردوس نزلا جنت فردوس ان کی مہمانگاہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہماری مسجد مناوا غوث گارڈن فیز 2 میں باغ ولی پولیس اندر ہمارا مدرسہ جامعہ رشیدیہ 28 رمضان المبارک 29ویں شب کو قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے ہمارے حضرت صاحب انشاءاللہ ان کی خدمت میں بھی میں نے کہا تھا ان کو وہاں کے دعوت دوں گا آپ حضرات کو بھی دعوت دے کے جا رہا ہوں آپ اسٹیج میں ہمارے مدرسے میں اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ سے راضی ہو جائے اللہ آپ سے خوش ہو جائے اور اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے سبحانک اللہم